अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फिल्मोरा 9 को यूज़ करने का तरीका देखा था। उसके अंदर हमने देखा था कि फिल्मोरा 9 के अंदर हम वीडियो को किस तरह से एडिट कर सकते हैं, हम किस तरह से उसके स्पेसिफिक पोर्शन को जो है वो रिमूव कर सकते हैं और किस तरह से हम डिफरेंट जो है वो पोर्शंस को आपस में मर्ज कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर ये भी बताया था कि हम किस तरह से किसी भी वीडियो के बैक एंड के ऊपर जो है कोई ऑडियो ऐड कर सकते हैं, कोई जो है वो म्यूज़िक उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ें हमने लास्ट जो मेरी वीडियो थी उसके अंदर हमने देखा था। आज की वीडियो के अंदर जो है हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास वीडियो है कोई, हम उस वीडियो के अंदर जो है वो कोई टेक्स्ट किस तरह से ऐड कर सकते हैं, कोई शेप्स किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो और उसके अलावा फिर हम ये देखेंगे कि हम जो फिल्मोरा 9 के अंदर जो वीडियोस हमने एडिट की हैं, जो हमने उसको जो है वो सेट किया है, एडजस्ट किया है, उसके अंदर कोई एडिटिंग की है, हम उसको किस तरह से बाद में सेव करेंगे। तो आज जो है वो फिर मैं आपको फिर सबसे पहले वही तरीक़ाकार यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम कोई वीडियो जो है यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे मेरे पास जो है वीडियो मौजूद है, वही जो लास्ट में हमने यूज़ की थी। तो हम इस वीडियो को जो है वो दोबारा ले लेते हैं। तो मैंने इसको दोबारा यहाँ पे ले लिया वीडियो को। मैं इसको यहाँ से अपनी जो वीडियो टाइम लाइन है यहाँ पे लेके आऊँगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे ये मौजूद है और एज़ यूजुअल इसके अंदर कोई जो है वो ऑडियो नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर जो है वो कोई टेक्स्ट ऐड करूँ, कोई इमेज इसके अंदर या ऐड करूँ, या कोई भी चीज़ जो है वो यहाँ पे मैं उसके अंदर ऐड करूँ। तो उसके लिए फिर जो है मैं जाऊँगा यहाँ पे टाइटल्स के अंदर। टाइटल में से मैं कोई भी यहाँ पे टाइटल जो है वो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ। तो ये मेरे पास टाइटल है, इसको मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करने के बाद इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। अब मैं जब इसको यहाँ पे ले आया हूँ तो मैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करूँगा, अपने हिसाब से इसके अंदर कोई एडिटिंग कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एडवांस्ड एडिट की ऑप्शन यहाँ पे आती है। मैं जब इसको यहाँ पे एडिट करता हूँ तो ये मेरे पास मेरी वीडियो है, उसके ऊपर जो है ये ऑप्शन आई है कि आप इसको किस जगह के ऊपर आप इसके यहाँ पे एडिट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई अपना ही यहाँ पे कोई टेक्स्ट जो है वो ऐड करूँगा, तो इसलिए इसको मैं यहाँ से पहले रिमूव कर देता हूँ। तो जितना भी टेक्स्ट है यहाँ पे मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँगा पहले। अब यहाँ पे जो चीज़ है, अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले आता हूँ और इसके अंदर मैं कोई एडिटिंग करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ TechCS&IT, मेरे चैनल का नेम है ये। तो मैं इसको यहाँ पे इसको कलर दे सकता हूँ जो कि विजिबल हो मेरे लिए। फॉर एग्जांपल मैं इसको ये कलर दे देता हूँ। ठीक है, उसके अलावा जी मैं यहाँ पे इसके इफ़ेक्ट्स को यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। ये मैंने इसका ये इफ़ेक्ट यहाँ पे सेट कर दिया है, इसको जो है मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। इसी तरह इसका जो साइज़ है वो यहाँ से मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। इसका जो स्टाइल है वो यहाँ से मैं जो है वो चेंज कर सकता हूँ, कोई भी स्टाइल यहाँ पे। जैसे आम तौर पे आप जो एडिटिंग वगैरह करते हैं वर्ड के अंदर, या जो आप MS ऑफिस का कोई टूल यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये एडिटिंग कर ली है। तो उसके बाद यहाँ पे आप कोई शेप ऐड करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल अपने स्लाइड्स के अंदर, तो यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म की शेप यहाँ पे नजर आती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जो है फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ। तो इसको मैं टेक्स्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, सब्सक्राइब CS&IT। तो मैं इसकी फर्दर जो है वो यहाँ पे एडजस्टमेंट करता हूँ, इसको सेट कर देता हूँ अपने हिसाब से। इसके यहाँ पे मैं कोई इसका स्टाइल जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरा ये कर देता हूँ। उसके अलावा मैं इसका जो कलर है राइटिंग का वो मैं फॉर एग्जांपल चेंज कर देता हूँ।
یہ کلر رکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ کوئی اس طرح سے کوئی بھی چیز آپ اس کے اندر سیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے آپ کے پاس ڈفرینٹ قسم کی اینیمیشنز بھی موجود ہیں، آپ ان کو بھی یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں پہ آپ اینیمیشن جو ہے وہ یہ اینیمیشن سیٹ کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ اس کو اوکے کر دیا آپ نے، تو اس کے بعد جو ہے پھر نیچے والے کو بھی سیٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ۔ اب دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے، اس کے اندر بھی ہم جو ہے وہ کوئی میں یہاں پہ اس کے لیے جو ہے وہ بھی کوئی اینیمیشن یہاں پہ سیٹ کر دیتا ہوں، تو یہ اینیمیشن بھی یہاں پہ آ جائے گی۔ اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کے پاس پری سیٹس بھی موجود ہیں کہ آپ کے پاس جو یہاں پہ آپ نے رائٹنگ کی ہے، آپ اس کا کوئی سٹائل وغیرہ یہاں پہ چینج کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں آپ۔ یہاں پہ جو ہے اس کا ڈیوریشن ہے، یہاں جیسے بائی ڈیفالٹ جو ہے 5 سیکنڈ ہے یہاں پہ، اب یہ اس کو کوئی سیٹ کرنا چاہیں تو آپ اس کو بھی یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں۔ تو فار ایگزامپل میں اس کو یہاں پہ اوکے کر دیتا ہوں، تو یہاں پہ یہ میرے پاس اب موجود ہے۔ اس کو چلاتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کس طرح سے نظر آتا ہے۔ اب جیسے میں اس کو اوکے کرتا ہوں تو دیکھیں یہ ہمارے پاس جو ویڈیو تھی پہلے، اس کے اندر یہ اس کے جو ٹائٹل ہیں یا جو ہم نے اس کے اندر شیپس ڈالے ہیں، کوئی چیز اس طرح کی ڈالی ہے چیز، تو یہاں پہ ہمارے پاس نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز کے اندر اسی طرح کا جیسے کوئی میسیج ہے یا آپ کے پاس اس طرح کا کوئی ایک بار ہے وہ ٹائم کے ساتھ آتا رہے یا کنٹینیوسلی یہاں پہ آپ کے پاس آتا رہے، تو پھر آپ اس کو سمپل ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کاپی کریں اور اس کو جو ہے یہاں پہ پیسٹ کر دیں۔ میں اس کو جو ہے وہ پھر ملٹیپل لوکیشنز کے اوپر جو ہے میں اس کو یہاں پہ سیٹ کر دیتا ہوں فار ایگزامپل۔ تو یہ جو میری ویڈیو چلتی رہے گی، فار ایگزامپل تھوڑی دیر کے بعد 5 منٹ کے بعد یا 1 منٹ کے بعد، وہ جیسے آپ کی مرضی آپ اس کو سیٹ کرنا چاہیں آپ اس کو یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے ویڈیو آگے جاتی جائے گی آپ یہاں پہ دیکھیں کہ جہاں پہ ہم نے ٹائٹل ایڈ کیا ہے تو وہاں پہ جو ہے یہ آپ کے ٹائٹل یہاں پہ سٹارٹ شو ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے جو ہے وہ جیسے جیسے آپ نے جتنے پوائنٹس کے اوپر آپ نے اس کو ایڈجسٹ کیا ہوگا اتنے پوائنٹس کے اوپر جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ ہائی لائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ اپنی ویڈیو کے اندر جو ہے وہ ٹیکسٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کی شیپس کو جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس یہاں پہ ساری کی ساری آپشنز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ آپ نے جب بھی کسی ٹائٹل کو لے کے آنا ہو آپ اس کو یہاں پہ لے کے آ سکتے ہیں۔ اس کی ٹرانزیشن ایفیکٹس جو ہے وہ آپ اس کے اندر ان کو بھی سیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ویڈیو اس کے اندر ایڈ کرنا ہے وہ میں نے آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں۔ اب جب آپ یہ سارے کام کر لیتے ہیں، آپ اس کے اندر ایڈیٹنگ کر لیتے ہیں، ڈفرینٹ ویڈیوز کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، آپ نے اس کے جو ہے وہ کوئی ٹائٹل بھی ایڈجسٹ کر لی ہیں، تو جب آپ کے پاس ویڈیو ریڈی ہو جاتی ہے، اس کے اندر ہر طرح کی آپ ایڈیٹنگ جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو پھر چاہتے ہیں کہ اس کو فردر یوز کریں، تو اس پرپز کے لیے آپ اپنی ویڈیو کو جو ہے وہ پھر ایکسپورٹ کریں گے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے یہ ویڈیو ہے میرے، دیکھیں ہم یہاں پہ اپنی ویڈیو کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں ایکسپورٹ پہ جاتا ہوں، تو جیسے میں ایکسپورٹ پہ جاؤں گا وہ میرے سے آپشن مانگے گا، فار ایگزامپل کہ آپ فائل کا کیا نام رکھنا چاہتے ہیں۔ میں جو ہے یہاں پہ فائل کا نام رکھتا ہوں ABCD، تو اس کے بعد وہ یہاں سے میرے سے پاتھ پوچھے گا۔ تو اگر آپ پاتھ یہاں پہ کوئی اسپیسیفک آپ کا کوئی فائل ہے، فولڈر ہے، اگر آپ اس کا دینا چاہتے ہیں یہاں پہ دیں، ادروائز بائی ڈیفالٹ جو ہے اس کا پاتھ وہاں پہ چلا جائے گا، تو یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کی ایکسپورٹ ہونا یہاں پہ سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو اپروکسیمیٹلی جب آپ اس کو ایکسپورٹ پہ لگاتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے ایکسپورٹ ہونے میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی کیونکہ آپ نے اس کے اندر ملٹیپل چینجز کی ہوتی ہیں، وہ ساری اس کے اندر امپلیمنٹ ہو رہی ہوتی ہیں، تو موسٹلی جتنی لینتھ کی آپ کے پاس ویڈیو ہوتی ہے اپروکسیمیٹلی اتنا ٹائم یہ لیتی ہے، اس سے کم لیتی ہے، اس سے زیادہ نہیں لیتی، لیکن یہ ہے کہ اپروکسیمیٹلی اتنا یہ ٹائم لیتی ہے ایکسپورٹ ہونے میں۔ تو یہاں پہ جو ہے اس کا جو آج کی لیکچر کے اندر میں نے جیسے آپ کو بتایا ویڈیوز کے اندر کہ بہت آسان ہے، آپ اس کے اندر ایزیلی جو ہے وہ ٹیکسٹ ایڈ کر سکتے ہیں۔ فردر آپ دیکھیں میرے لیکچرز کو، اس میں دیکھیں میں نے سمپل وے کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو اس کے اندر ایڈ کیا ہوا ہے، کوئی کمپلیکس میں نے اس کے اندر ان چیزوں کو نہیں کیا۔ تو آپ اسی طرح سے جو ہے آپ ایزیلی کوئی بھی ویڈیو جو ہے وہ ایڈٹ کر سکتے ہیں، کوئی آپ اس کے اندر جو ہے وہ ٹیکسٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو سیو کا اور فردر یوز کرنے کا بھی طریقہ بہت آسان ہے۔ تو ہماری ویڈیو جو ہے وہ آلموسٹ یہاں پہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے والی ہے۔ تو جیسے یہ کمپلیٹ ہوتی ہے پھر میں وہ بتاتا ہوں یہ کہاں پہ جائے گی۔ اگر آپ اس کو کوئی پاتھ نہیں دیتے
تو یہ جو فلمورا ہے اس کا بائی ڈیفالٹ جیسے یہ کمپلیٹ ہوتی ہے فائنڈ ٹارگیٹ میں کروں گا تو میرے پاس جو اس کا بائی ڈیفالٹ آؤٹ پٹ کا جو فلمورا 9 کا جو فولڈر ہے یہ آپ کی ویڈیوز جو ہیں وہ پھر وہاں پہ چلی جاتی ہیں. تو میں اس کو یہاں پہ چلاتا ہوں. تو میں نے یہاں پہ اس کو پلے کیا تو دیکھیں یہاں پہ جو ہم نے چینجز کی تھیں اور جتنے ڈسٹینس کے اوپر جو ہے ہم نے یہ چینجز جو ہیں وہ کی ہیں اتنے ڈسٹینس کے اوپر جو ہے یہاں پہ دیکھیں تو ہم نے اس کو فردر آگے جا کے جو ہے ایڈجسٹ کیا تھا. تو یہ جتنے جتنے آپ فاصلے پہ آپ اس کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنا چاہیں گے اتنی جو ہے وہ فاصلے کے اوپر جو ہے یہ آپ کے میسیجز جو ہیں یا یہ جو آپ نے اس کے اوپر ایڈیٹنگ کی ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آتی رہے گی. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ اپنی ویڈیو کے اندر کوئی ٹیکسٹ یا کوئی شیپس وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں. اور جب ہماری ویڈیو کے اوپر ایڈیٹنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو ہم کس طرح سے جو ہے وہ ہم اس کو فردر یوز کے لیے سیو کر سکتے ہیں. تو نیکسٹ لیکچر کے اندر جو ہے میں آپ کو بینڈی کیم کے بارے میں انٹروڈکشن دوں گا کہ بینڈی کیم کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے. بیسیکلی بینڈی کیم جو ہے وہ آپ کی جو کمپیوٹر کی اسکرین ہے اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے آپ بینڈی کیم کا استعمال کرتے ہیں. تو نیکسٹ لیکچر کے اندر میں آپ کو بینڈی کیم کا انٹروڈکشن دوں گا. اگر آپ کو چینل اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا.